بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دن جیسے جیسے قریب آتے ہیں بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے اس رقم کو صدقہ کیا جائے، کسی غریب کا تعاون کر دیا جائے، کسی یتیم بچی کی شادی کرا دی جائے، مہاجرین کو چھت فراہم کی جائے وغیرہ وغیرہ، اور یہ صدقہ جو ہے اس قربانی کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ یاد رکھیے قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ پوری امت کا تعامل ہے، اس پر سلفن خلفن ایسی ہوتی چلی آئی ہے، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے، اس کی مشروعیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صدقہ اور قربانی میں بنیادی فرق ہیں جن کی وجہ سے صدقہ قربانی کے قائم مقام بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی ابواب الاضاحی میں حضرت عائشہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور قربان کرنے سے کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا عمل محبوب ہو ہی نہیں سکتا تو وہ اس کے قائم مقام کیسے ہوگا؟ ایک دوسری حدیث میں ہے مسند احمد میں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا قربانی کرنے کے بدلے میں؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ کہ صدقہ کے ہر قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب صدقہ کے بال کیا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر انسان کو اتنا نیکیاں ملے؟ اور ایک تیسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب دیکھیں کتنی سخت وعید اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، اور جس حکم کے اوپر وعید آ جاتی ہے تو یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ عمل انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مدینہ میں 10 سال قیام کیا ہے اور ان 10 سالوں میں آپ نے برابر قربانی کی ہے، کسی سال آپ نے یہ نہیں کیا کہ قربانی کو موقوف کر کے اس کی رقم کو وہ غرباء میں تقسیم کر دیتے، فقراء میں تقسیم کر دیتے، کسی کی شادی کرا دیتے، حالانکہ اس زمانے میں ضرورت آج سے زیادہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے پاس تو مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے بھیجا کہ گھر سے جاؤ کوئی لوہے کا چھلا وغیرہ ہی لے آؤ، ان کا نکاح ہو رہا تھا تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ لوہے کا چھلا یا کوئی انگوٹھی وغیرہ لے آؤ کہ مہر بن سکے۔ وہ صحابی گھر گئے اور واپس ایسے ہی آ گئے، فرمایا کہ میرے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر میں آپ کا نکاح کرتا ہوں۔ تو اس زمانے میں تو مہر کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول ایسا کر سکتے تھے کہ بہت سارے صحابہ کرام جو اس حالت میں تھے ان کی شادی کروا دیتے، بہت ساری صحابیات ایسی تھی ان کی شادی کروا دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے 10 سال متواتر یہ کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا عمل کر کے ہی اس سے انسان بری و ذمہ ہو سکتا ہے۔ اور بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ صدقہ کا کوئی دن متعین نہیں ہے، آپ جب چاہیں صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا خاص دن متعین ہے شریعت میں، اسی لیے اس کا نام یوم النحر رکھا گیا ہے، یعنی قربانی کا دن، ذبح کا دن۔ اور ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ صدقہ وہ عبادات نافلہ میں سے ہے، نفلی عبادت ہے، اور قربانی واجب ہے، تو کوئی نفل عمل جو ہے وہ واجب کے قائم مقام بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو 2 چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جس طرح انسان کے جسم میں انسان کی روح ہے، حیوان کے جسم میں حیوان کی روح ہے، تو اسی طریقے سے اسلام کے جتنے احکام ہیں ان کی بھی ایک صورت اور ایک روح ہے۔ قربانی کی صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، اور اس کی روح یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر جانثاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح دیکھیے نماز انسان نے اگر پڑھ لی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو نماز پڑھنے کا ثواب تو مل گیا مگر زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے جس طرح حج ادا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی، اس کا سوال باقی رہے گا۔ اگر کسی نے صدقہ کر دیا، قربانی نہیں کی، اپنی واجب قربانی، تو اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن
صدقے کا ثواب اپنی جگہ، لیکن قربانی کا سوال اور مطالبہ باقی رہے گا۔ تو ایسے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور اپنے غیر شرعی اخراجات کو بند کریں اور اپنی فضولیات کو ترک کریں، فضول خرچیوں کو چھوڑ دیں۔ 3 4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں تو ایک پر گزارا کر لیں، باقی پھر صدقہ کر دیں، فقراء کو دے دیں۔ اسی طریقے سے 2 3 گھر ہیں، ان کے کئی پورشن خالی پڑے ہوئے ہیں تو غریب لوگوں کو بغیر کرائے کے دے دیں۔ لاکھوں کے موبائل جب ہم خریدتے ہیں اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کو ہزاروں میں خرید لیا جائے اور باقی رقم کسی بچی کی، یتیم بچی کی شادی کرا دی جائے۔ تو بہرحال یہ صدقہ وہ اپنی جگہ ایک عمل ہے، قربانی ایک اپنی جگہ عظیم الشان عمل ہے۔ صدقہ کسی صورت میں قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ 3 دنوں کے اندر جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے وہ جانور ذبح کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔